أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں. گفتگو اس کتاب کے پیج نمبر 272 تک پہنچ گئی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. وادی برہوت کے حالات. کردار مسلسل مجھے کہے جا رہا تھا کہ اب عنقریب تم وادی برہوت میں داخل ہونے والے ہو اور تمہارے اپنے باپ سے ملاقات کی خواہش پوری ہونے والی ہے. میں نے کہا اے کردار ذرا مجھے وادی برہوت کے متعلق کچھ تو بتاؤ. اس میں رہنے والے افراد کس حال میں رہتے ہیں؟ کردار نے کہا اے دوست تم میری بری شکل و صورت اور بدبو کی وجہ سے میری رفاقت پر بہت نالا تھے، لیکن وادی برہوت جا کر تم آرزو کرو گے کہ کاش تم قیامت تک میری رفاقت میں اس سفر کو جاری رکھتے اور کبھی وادی برہوت نہ پہنچتے. تم آرزو کرتے کہ کاش تمہیں میرے جیسے بلکہ مجھ سے بھی بدتر بیسی و کردار کی رفاقت نصیب ہوتی، مگر چاہے بلہوت کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے. میں نے کہا اگر یہ اس طرح کا علاقہ ہے جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر وہاں ایک دن دیر سے پہنچیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کردار نے ہمیشہ کی طرح زور سے قہقہا لگاتے ہوئے کہا اے بدبخت، اے بدقسمت، کیا تم بھول گئے ہو کہ دنیا میں گناہ کرنے میں تم کس قدر جلدی اور تیزی سے کام لیتے تھے؟ اس لیے یہاں پر تم اپنے گناہوں کے انجام تک پہنچنے میں تاخیر کر سکتے ہو، بلکہ تم جتنا آہستہ چلو گے وادی برہوت اتنی ہی تیزی سے تمہارے قریب آتی جائے گی. گرم ریت آہستہ آہستہ میرے بدن کو جلا رہی تھی. سورج کی دھوپ لمحہ بر لمحہ گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی تھی، جس کی حرارت ٹھیک میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی. آہستہ آہستہ چلنے والی انتہائی گرم ہوا میں جب بھی میں سانس لیتا تو اسے محسوس ہوتا جیسے میں آگ میں پھلانگ رہا ہوں. ہم وادی برہوت کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں پہنچے تو دور سے عذاب میں گرفتار کافروں کی آہ و فغاں کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگی. میں اس پہاڑ کے دامن میں زہریلے کانٹوں والی خاردار جھاڑیوں کے کانٹے میرے پاؤں میں پیوست ہو کر مجھے اس مقام پر خوش آمدید کہہ کر میرا استقبال کر رہے تھے. کچھ دیر بعد ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے. پہاڑ کے اس پار ہمیں انتہائی خطرناک اور زہریلے سانپ چیتے دکھائی دیے. یہ کسی کو نہیں کاٹ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ یہ کسی بڑے طوفان کے پیش خیمے کے منظر کشی کر رہے ہیں. پہاڑ کے اس پار گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا چاہتا ہے. اس طرح کے ریت بھی اور زیادہ گرم تھی. ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے. ہم تنگ گھاٹیوں سے گزر رہے تھے جن میں جگہ جگہ سوراخ نظر آ رہے تھے اور کچھ سوراخوں میں سے سانپ اور بچھو اپنا سر باہر نکال کر ہمیں دیکھ رہے تھے. یہ اسی دنیا کے سانپ اور بچھو تھے. اچانک کردار نے چیخ کر کہا ہم پہنچ گئے، یہ وہی وادی برہوت ہے. میں نے کہا اب ہمیں کس طرح سے آگے جانا چاہیے؟ ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوگا اور ہمیں یہاں اب کیا کرنا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ کردار کوئی بات کرتا بہت ہی بدصورت اور غضبناک عذاب کے کچھ سپاہی ظاہر ہو گئے. ان جیسے خطرناک اور بدصورت عذاب دینے والے میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے. ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا ہمارے پیچھے آؤ. میرا پورا بدن کانپ اٹھا. ہر قدم اٹھاتے ہوئے میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا. جبکہ اس موقع پر کردار اچھلتا کودتا میرے ساتھ چل رہا تھا. وہاں پر گناہگاروں کی چیخ و پکار کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ہوا اور ذرا تیز ہوتی تو ان کی آرزوؤں میں کمی آ جاتی، لیکن ان کے بجائے ریت کے تیز اور گرم ذرات بڑے زور سے میرے چہرے سے ٹکراتے اور میرے ہاتھ اور پیروں کی حفاظت کی سکت نہ تھی. شرمگاہوں سے نکلنے والی غلاظت اور خون
میں ان لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا، اچانک مجھے اپنے مثانے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ اس مقام پر مجھے پہلی بار اور جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے عذاب کے سپاہیوں اور کردار سے مدد کی درخواست کی، لیکن انہوں نے میری جانب کوئی توجہ نہ کی اور آگے بڑھتے رہے۔ اس شدید درد جلن کے بعد میرے مقام پیشاب سے انتہائی بدبو اور خون اور غلاظت کا نکلنا شروع ہوئی، جو مسلسل جاری تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس شدید اور درد جلن کے نتیجے میں نکلنے والے بدبو اور خون اور غلاظت کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ سرے سے روز قیامت کا ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ قیامت پر ایمان کا مطلب ناجائز دنیاوی لذات سے پرہیز تھا، جو مجھے ہرگز قبول نہیں تھا۔ ہم لوگ ایک بہت گہرے تنور کے قریب پہنچ گئے جس کا دہانہ بہت چوڑا تھا۔ یہ دراصل وہی بلہوت کا کنواں تھا۔ عذاب دینے والے اس کے کنارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت ہی وزنی اور کھردری زنجیر میری گردن میں ڈالی اور وہیں سے مجھے چاہے بلہوت میں پھینک دیا۔ کافی مدت گزرنے کے بعد میں بلہوت کی تہہ میں پہنچا اور زور سے زمین سے ٹکرایا۔ اس موقع پر بہت سے گناہ گار اور منکرین میرے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ آنے والے مہمان کو دیکھ سکیں وہ کون ہیں۔ اس کنویں میں انتہائی بدبو اور بخارات اٹھ رہے تھے جنہیں برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کنویں کی تہہ میں پہنچ کر میرا بدن اس طرح جلا کہ میں سانپ کے ڈس سے انسان کی طرح زمین پر تڑپنے لگا۔ میں چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے اس کنویں سے باہر نکالو، لیکن آس پاس کے لوگوں اور کردار کے بلند قہقہوں کے علاوہ مجھے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ باپ سے ملاقات۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو دیکھا کہ اس کنویں کی دیوار انتہائی شفاف اور چمکدار تھی۔ یہ دیوار تا حد نظر پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ زمین کا عین مرکزی مقام ہے۔ اس موقع پر ایک شخص نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹے یہ تم ہو؟ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ مجھ میں کسی کو غور سے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے جواب میں صرف یہی کہا، ہاں میں ہوں۔ اس شخص نے ایک مرتبہ پھر کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ اے بدبخت، کیا میں نے تمہارے خواب میں آ کر عالم برزخ میں اپنی دردناک حالت کے متعلق تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا؟ پھر تم خواب غفلت سے بیدار کیوں نہ ہوئے اور اس برے انجام سے دوچار کیوں ہو گئے؟ یہ باتیں سن کر میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو واقعی میرا بدقسمت باپ تھا۔ مجھے اس پر پہلے سے ہی بہت غصہ تھا۔ میں نے طیش میں آ کر پاس پڑے ہوئے گرم پتھر اس پر برسانے شروع کر دیے۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ تم ہی میری بدبختی اور بیچارگی کی اصل وجہ ہو۔ تم نے مجھے لقمہ حرام کیوں کھلایا؟ تم نے مجھے دین سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ تم نے مجھے گناہ کی ترغیب کیوں دلائی؟ تم نے مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے کیوں نہ روکا؟ تم مجھے مسجد کیوں نہ لے گئے؟ تم نے مجھے علماء دین کی صحبت میں کیوں نہ بٹھایا؟ تم نے مجھے نماز روزے کی ترغیب کیوں نہ دلائی؟ تم نے مجھے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی تعلیمات سے روشناس کیوں نہ کرایا؟ تم نے مجھے ضرورت مندوں کی امداد کرنے کی ترغیب کیوں نہ دلائی؟ تم نے کچھ انتظار کرنے کے بعد اپنے بقیہ فرزندوں سے بھی ہم پر ملو گے۔ یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہا۔ میں اس بیچارے کو مسلسل کوس رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے اندر کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور میرا غصہ دور ہو گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ مجھے اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا۔ میں خود کو کوستے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بے ضمیر انسان، اے جاہل و احمق، اے فضول اور بے آبرو، اگر تمہارا باپ گمراہ ہو گیا تو تم تو عقل مند تھے۔ تم نے خود ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تم نیک کاموں اور اعمال صالحہ کو بجا لا کر نہ صرف اپنے باپ کے عذاب میں کمی کا باعث بن سکتے تھے بلکہ خود نیز بلہوت کے اس گندے کنویں کے سخت عذاب سے بھی بچ سکتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا تمہارے باپ نے تمہارے خواب میں آ کر تمہیں اس دنیا کے بھیانک عذاب سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ لیکن تم خود قصوروار تھے۔ تم نے حرام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں عالم برزخ اور قیامت کے بارے میں سوچنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ میرا باپ زمین پر لیٹا ہوا گریہ کر رہا تھا۔ میں اس کے سراہنے گیا اور اسے زمین سے اٹھا کر تسلی دی۔ میرا باپ زارو قطار رو کر کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، میں تمہارے خواب میں آنے کے بعد بہت پر امید ہو گیا تھا کہ تم اس عالم سے آگہی
پیدا کرو گے، میرے راستے پر نہیں چلو گے، تم نے صرف اپنے ترک شدہ واجبات کی قضا بجا لاؤ گے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے ترکے سے کچھ مال دے کر کسی سے میری قضا نمازوں اور روزوں کو بھی انجام دلواؤ گے، میرے لیے حج بدل اور عمرہ بدل کرواؤ گے، اور میرے ذمہ واجب والا خمس و زکوٰۃ اس کے مستحقین تک پہنچاؤ گے، میرے لیے راہ خدا میں صدقہ و خیرات دے کر مجھے برزخی جہنم سے نجات دلاؤ گے۔ لیکن مجھے اب جا کر معلوم ہوا کہ تم تو بہت برے نکلے ہو، تم نے اپنے برے اور ناجائز کاموں کے ذریعے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے یہاں دو طرح کے عذابوں سے گزرنا پڑ رہا تھا، ایک اپنے اعمال کی سزا اور دوسرے تمہارے برے اور ناجائز کاموں کا عذاب۔ باپ کی یہ باتیں سن کر میں شرمندگی اور ندامت میں غرق ہو گیا، مسلسل خود کو کوس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ پر کیوں حملہ کیا۔ البتہ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ میرے باپ کی غلیظ تربیت اور اس کی بے دینی میرے اور میرے دوسرے بہن بھائیوں کے گناہ گار ہونے میں بڑی حد تک مؤثر تھی، لیکن یہ اعتراف کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ گھر، معاشرے اور دوستوں کے غلیظ تربیت و صحبت کے مقابلے میں انسان کی عقل اور فطرت کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ لہذا اپنی عقل و فطرت سے کام کیوں نہ لیا؟ اس لیے کہ فطرت میں یقینی صورت میں نیکیوں سے محبت کرنا ہے، اور فطرت کی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ فطرت برائیوں سے نفرت کرتی ہے۔ لہذا گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ پیج نمبر 272 سے شروع ہو کر پیج نمبر الحمدللہ 278 پر تمام ہو رہا ہے۔ لہذا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیے اور کار خیر میں حصہ لیتے رہیے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے برزخ کا سفر نامہ۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔